سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابوالعلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ہشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بیزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ نمبر 180۔ حمیر بن وائل کی سرکردگی میں عربوں کا لشکر صحرا کے وسیع خطوں کو رونتا ہوا جب بحرین کے سمندر کے کنارے کے قریب پہنچا تو ایرانی لشکر اس کی راہ روک کر کھڑا ہوا تھا۔ حمیر بن وائل نے فوراً وہاں اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ دوسری طرف راہ روکنے والے ایرانی لشکر بھی اپنی صفیں درست کرنے لگا تھا۔ اس موقع پر حمیر بن وائل اپنے قریب کھڑے یوناف کی طرف آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یوناف، اب جب کہ میں تجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھنے لگا ہوں، تم پر کامل بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں، اس لیے کہ تم مجھ پر ایسے احسان کر چکا ہے جس کا اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس موقع پر میں تم سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس ایرانی لشکر کے مقابلے میں تم میرا ساتھ دو گی؟ اس پر یوناف بڑی نرمی اور بڑی اپنائیت میں کہنے لگا، اے ابن وائل، میں کیوں تمہارا ساتھ نہ دوں گا؟ میں اور کرش تو تمہارے لشکر میں شامل ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم ایرانیوں کے مقابلے میں تمہاری کامیابیوں کے متمنی ہو سکیں۔ اس پر حمیر بن وائل خوشی اور سکون کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یوناف، تو نے اپنے فیصلے اپنی گفتگو سے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس راہ روکنے والے ایرانی لشکر کے مقابلے میں اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دوں، ایک حصہ اپنے پاس، دوسرا تیرے پاس اور تیسرا اپنے بیٹے یعرب بن حمیر کی سرکردگی میں دے دوں۔ اس کے بعد میں ان ایرانیوں سے جنگ کی ابتدا کر سکوں۔ اس پر یوناف کہنے لگا، تم ایسا کر سکتے ہو ابن وائل، میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کمانداری خوب کروں گا اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم بہت جلد اس ایرانی لشکر کو شکست دے کر اپنے سامنے سے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ حمیر بن وائل بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو یوناف، تمہاری گفتگو، تمہارے فیصلے سے مجھے اپنی کامیابیاں اور اپنی فتح مندی صاف دکھائی دینے لگی ہے۔ میرے ساتھ چلو تاکہ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف، کیرش، حمیر بن وائل، یعرب بن حمیر اور حرمہ بنت حمیر کے ساتھ ہو لیے تھے۔ حمیر بن وائل نے فی الفور اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا یوناف کی کمانداری میں دے دیا اور تیسرا اپنے بیٹے کے ماتحت رکھا۔ اس کے بعد دونوں لشکروں نے اپنی اپنی صفیں درست کیں اور جنگ کی ابتدا ہوئی۔ حمیر نے اپنے حصے کے لشکر کو وسط میں رکھا، دائیں طرف یوناف اور کیرش کو، اور بائیں طرف کے لشکر میں یعرب بن حمیر اور حرمہ بنت حمیر کی کمانداری کر رہے تھے۔ پھر جنگ کی ابتدا ایرانیوں نے کر دی۔ ایرانی لشکر کا کماندر اپنے لشکر کے وسط میں تھا اور وسط میں ہی جنگ کے ڈھول اور تاشے پیٹتے ہوئے جنگ کی ابتدا کر دی تھی اور اپنے لشکر کو اس نے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ملتے ہی ایرانی لشکر عربوں پر حملہ آور ہوئے تھے، پر وہ عرب بھی عجیب مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایرانیوں کے لشکر کو روکا اور وہ شب کے صحرا میں سنگ طلسمات کی دیواروں کی طرح ایرانیوں کے خونخوار حملوں کو روک رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد عرب خوابیدہ مشیت میں تابندہ حقیقتوں کے ساتھ اور طوفانوں کے عناصر اور اعلان سحر کی طرح جوابی حملہ کر رہے تھے، اور حملہ کرتے ہی عرب ایرانیوں کی صفوں میں یاسیت اور ناآسودگی کی پرچھائیوں اور غموں کی دھوپ کی طرح گھسنے لگے تھے۔ عربوں کے اس جوابی حملے سے میدان جنگ میں ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اجالوں کے صحرا میں گمان کے اندھیرے رقص کرنے لگے ہوں، جیسے حرفوں کے خد و خال میں بحری گونگی تاریکیاں زخموں کی قبائیں بڑی تیزی سے کھولنے لگی ہوں۔ کافی دیر تک جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ ایرانیوں نے محسوس کیا کہ آہستہ آہستہ عرب ان کی صفوں کا خاتمہ کرتے ہوئے پچھلی صفوں پر زور ڈالنے لگے ہیں۔ یہ صورتحال ایرانیوں کے لیے یقیناً شکستگی اور دل برداشتگی کا باعث تھی۔ بحرین کے سمندر کے قریب کھلے اور تپتے صحراؤں کے اندر عربوں اور ایرانیوں کے درمیان یہ ہولناک جنگ کافی دیر تک جاری رہی، اور جنگ کی ابتدا کرتے وقت ایرانیوں کو پورا بھروسہ اور اعتماد تھا کہ وہ عربوں کے اس حملہ آور گروہ کو شکست دے کر اسے بحرین کی طرف پیش قدمی کرنے سے روک دیں گے۔ لیکن جنگ جب اپنے شباب اور اپنے عروج پر پہنچی تو ایرانیوں کے سارے حوصلے، ان کے سارے گمان، ان کی ساری امیدیں تنکوں کی طرح بہہ کر رہ گئی تھیں۔ دوسری طرف عرب اپنے پورے ولولوں، اپنی پوری جرأت مندی کے ساتھ
ایرانیوں کا قلعہ قما کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ جنگ جب اپنے عروج پر آئی تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حمیر بن وائل، یوناف اور یارب نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اپنے لشکر کو پھیلانا شروع کر دیا۔ پھر سامنے کی طرف سے حمیر بن وائل، دائیں طرف سے یوناف اور بائیں طرف سے یارب آندھی اور طوفان اور آگ کے شرر کی طرح ایرانیوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اب تین اطراف سے ایرانیوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ ایرانی کچھ دیر اس تین اطراف کے حملوں کو برداشت کرتے ہوئے جنگ کر رہی تھی۔ آخرکار صورتحال ان کے ہاتھوں سے نکلنی شروع ہو گئی، اس لیے کہ عربوں نے ان کی اگلی صفیں مکمل طور پر ختم کر کے پچھلی صفوں پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ عرب بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ایرانیوں کے وسطی حصے تک پہنچ چکے تھے اور انہوں نے چاروں طرف پھیل کر ایرانیوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ یہ قتل عام شروع ہوتے ہی ایرانی ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جانیں بچانے لگے تھے، لیکن عربوں نے بری طرح ان کا تعاقب کیا، انہیں بھاگنے کا موقع نہ دیا اور بحرین کے سمندر کے قریب کھلے صحراؤں کے اندر عربوں نے سارے ایرانی لشکر کا صفایا کر دیا۔ ایرانی لشکر کو شکست دینے کے بعد حمیر بن وائل اپنے لشکر کے ساتھ صحرا کے اندر پڑاؤ کر گیا تھا۔ دوسری طرف ایران کے بادشاہ ہرمز کو جب اپنے چاروں جاسوسوں کے قتل ہونے اور پھر بحرین کے سمندر کے کنارے کھلے صحراؤں میں اپنے لشکر کی شکست کی خبریں پہنچیں تو وہ فوراً ایک بہت بڑے اور جرار لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ حمیر بن وائل ابھی صحرا کے اندر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ ہرمز اپنے جرار لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور عربوں کے اس لشکر کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ صحرائی پٹی میں ایک بار پھر عرب اور ایرانی لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے، اور جس ایرانی لشکر کو اس سے پہلے عربوں نے بدترین شکست دے کر مکمل طور پر اس کا صفایا کر دیا تھا، ایرانی شہنشاہ ہرمز اپنے تباہ ہونے والے لشکر سے کئی گنا بڑا لشکر لے کر عربوں کی سرکوبی کے لیے آیا تھا۔ ہرمز کا خیال تھا کہ اس سے پہلے عربوں نے جو صحرائی پٹی میں ایرانی لشکر کا خاتمہ کر دیا تھا وہ عربوں سے اس کا بدترین اور بھیانک انتقام لے گا، لہٰذا اسی انتقام کی خاطر اس نے اس جنگ کی ابتدا کرنے میں پہل کی۔ عرب پہلے ہی وہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، لہٰذا اب فی الفور انہوں نے اپنی صفیں درست کر لی تھیں۔ جنگ کی ترتیب انہوں نے وہی رکھی۔ لشکر کا وسطی حصہ خود حمیر بن وائل نے اپنی کمانداری میں رکھا اور دایاں حصہ یوناف اور بایاں حصہ یارب کی سالاری میں دیا گیا۔ حملہ آور ہونے کا حکم ملتے ہی ایرانی اپنے سالاروں اور اپنے جرنیلوں کی سرکردگی میں پھیلتے لاوے اور بدبختیوں کی اڑتی سیاہی کی طرح آگے بڑھی اور بڑے زوردار انداز میں عربوں پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ عربوں نے اس بار اپنا طریقہ جنگ تبدیل کر دیا تھا۔ پہلے ٹکراؤ کے مقابلے میں انہوں نے پہلے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا تھا اور پھر دفاع سے نکل کر وہ جارحیت پر اتر آئی تھی اور ایرانیوں کو بدترین شکست دی تھی، لیکن اس بار وہ دفاع پر نہیں اترے تھی۔ جو ہی ایرانی ان پر حملہ آور ہوئے انہوں نے بھی حملے کا جواب حملے سے دیا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ایرانیوں کے حملہ آور ہوتے ہی انہوں نے بھی اپنے ساحرانہ عمل کی ابتدا کر دی اور وہ بھی خاموشیوں میں ڈوبی خیزاں کی طرح ایرانیوں پر زوردار حملہ آور ہو گئی تھی۔ ایران کے شہنشاہ ہرمز نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس صحرائی پٹی میں کسی نہ کسی طرح ان عربوں کو شکست دے کر ان سے اپنا انتقام لیا جا سکے اور بحرین کی طرف ان کی پیش قدمی کو بھی روک دے، لیکن عربوں نے اس کی ہر کوشش، اس کی ہر جد و جہد اور اس کی ہر امید، اس کی ہر خواہش کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ جنگ طول پکڑ رہی تھی اور جنگ کا طول پکڑنا ہرمز اپنے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھ رہا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ عربوں نے ایسی جان فشانی اور سرفروشی اور خونخواری سے حملے شروع کر دیے کہ ایرانی لشکر کی اگلی صفوں کے سپاہی جنگ سے منہ موڑتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ ان کا پیچھے ہٹنا تھا کہ صفوں کی بد نظمی اور افراتفری کا باعث بننے لگے۔ اب اگلی صفوں کا پیچھے ہٹنا تھا کہ عرب شیر ہو گئے۔ انہوں نے پہلے کی نسبت زیادہ خونخواری سے حملہ کرنا شروع کر دیا اور پھر ایرانیوں کی اگلی صفوں کو مکمل طور پر کاٹنے کے بعد ایرانی لشکر کے وسطی حصے پر اس جگہ حملہ آور ہونا شروع ہو گئی تھی جہاں ہرمز اپنے اگلے دستوں کے ساتھ بچے کچے لشکر کو جنگ کی ہدایات دے رہا تھا۔ عربوں کے سالار حمیر بن وائل نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر وہ اس جنگ میں ہرمز کو قتل کر دے تو ایرانیوں کی شکست یقینی ہو جائے گی، اس لیے کہ اگلی صفوں کے کچلے جانے کے باوجود ایرانیوں کی لشکر کی تعداد اب بھی عربوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی۔ ان خیالات کے تحت حمیر بن وائل حرکت میں آیا۔ اپنے حفاظتی دستوں کے ساتھ وہ طوفان کی طرح
ایرانی لشکر کے وسطی حصے میں گھسا اور عین ہرمز کے سر پر جا پہنچا۔ ہرمز نے جو ہی عربوں کے سالار کو حملہ آور ہوتے دیکھا اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن حمیر بن وائل نے اسے ایسا نہ کرنے دیا اور اپنے دستوں کے ساتھ اس خونخواری سے حمیر بن وائل پر حملہ آور ہوا کہ ہرمز اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور حمیر بن وائل نے تلوار مار کر ہرمز کا گلا کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس جنگ میں ایران کے شہنشاہ ہرمز کے مارے جانے کے ساتھ ہی ایرانی لشکر میں افراتفری اور بد نظمی پیدا ہو گئی تھی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حمیر بن وائل نے تھوڑی دیر تک بھاگتے ایرانیوں کا تعاقب کیا، پھر وہ واپس آ گیا۔ ایرانیوں کے لائے ہوئے اسے خوراک اور اسلحہ کے بے شمار ذخائر ہاتھ لگے تھے۔ اس طرح دوسری جنگ میں بھی عربوں نے نہ صرف ایرانیوں کو بدترین شکست بلکہ ان کے شہنشاہ ہرمز کو بھی موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا تھا۔ اب بحرین کی طرف پیش قدمی کرنے والے ان عربوں کے لیے میدان صاف تھا۔ ان کے لیے کوئی قوت اب ایسی نہ تھی جو بحرین کی طرف ان کی پیش قدمی کو روک سکتی۔ لہذا حمیر بن وائل کی سرکردگی میں عرب بحرین میں داخل ہو گئی اور وہاں جو ایرانیوں کا حفاظتی لشکر تھا اسے بھی حمیر بن وائل نے بدترین شکست دی۔ اس طرح تاریخ میں پہلی بار ایرانیوں کو پے در پے شکستیں دینے کے بعد عربوں نے بحرین پر قبضہ کر لیا تھا۔ یوناف اور کیرش نے بھی بحرین میں ہی سکونت اختیار کر لی تھی۔ ہرمز ایران کا پہلا شہنشاہ ہے جس کے سکوں پر بادشاہ اور ملکہ دونوں کی شبہیں موجود ہیں۔ ہرمز کی موت کے بعد اس کا بیٹا آذر نرسی تخت نشین ہوا تھا۔ یہ انتہائی ظالم، انتہائی جابر شخص تھا۔ اس نے حکومت کا آغاز ہی بے رحمی اور سفاکی سے کیا۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ بھڑک جاتا اور سر قلم کروا دیتا۔ عمرہ کو وہ شاہی اقتدار کی راہ میں حائل سمجھتا تھا، اس لیے بعض عمرہ بھی اس کے ہاتھوں مارے گئے۔ آخر عمرہ نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد آذر نرسی کو قتل کروا دیا اور اس کے ایک بھائی کو اندھا کر دیا۔ ایک اور چھوٹا بھائی عمرہ سے بھاگ کر اٹالی میں رومنوں کے یہاں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ ہرمز کی اولاد میں سے اب کوئی اور نہ بچا جسے تخت نشین کیا جاتا۔ اس اثنا میں ملکہ سے متعلق پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ آتش پرستوں کے معبدوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے پیشن گوئی کی کہ ملکہ کے بطن سے لڑکا پیدا ہوگا۔ چنانچہ پیدا ہونے والے لڑکے کو بادشاہ سمجھ کر شاہی تاج ملکہ کی خوابگاہ میں آویزاں کر دیا گیا۔ قدرت نے معبدوں کی پیشن گوئی پوری کر دی اور ملکہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شاہپور رکھا گیا۔ شاہی تاج اب اس شاہپور کے گہوارے کی زینت بنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شاہپور پہلا اور آخری بادشاہ تھا جسے شکم مادر ہی میں بادشاہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ شاہپور چونکہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا تھا، لہذا اپنی پیدائش سے پہلے سے لے کر اپنی موت تک تقریباً 70 برس تک شہنشاہ رہا۔ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوا اس کی مادر ملکہ امرائی سلطنت کے مشورے سے ایران پر حکومت کرتی رہی۔ شاہپور بچپن میں ہی بڑا ہونہار تھا۔ مورخین اس کے بچپن کی روایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، شاہپور 5 سال کا تھا کہ ایک رات وہ مدائن کے شاہی محل کی چھت پر سو رہا تھا۔ دفتن باہر سے کوئی شور سنائی دیا جس پر شاہپور کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے خدام سے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے۔ اس کے پوچھنے پر خدمتگاروں نے بتایا کہ لوگ دجلہ کے پل پر سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں، اس وجہ سے پل پر ہجوم ہو گیا ہے، جس کی بنا پر لوگ گزرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں، اس لیے شور ہو رہا ہے۔ شاہپور نے یہ بات دل میں بٹھا لی۔ دوسرے روز جب دن نکلا تو اس نے اپنے وزیر کو بلوایا اور حکم دیا کہ دجلہ پر ایک اور پل بنوا دیا جائے، ایک پل آنے والوں کے لیے اور دوسرا جانے والوں کے لیے۔ دوسرا پل بادشاہ کے حکم کے مطابق فی الفور تعمیر کر دیا گیا، جس سے لوگ بہت خوش ہوئے اور لوگوں کو دریائے دجلہ کو عبور کرتے ہوئے آنے جانے میں آسانی پیدا ہو گئی تھی۔ گو رومنوں نے اس سے پہلے ایرانیوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کر رکھی تھیں۔ کئی بار انہوں نے ایرانیوں کو شکست دی تھی اور ان کے کئی صوبوں پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن شاہپور کی حکومت سنبھالنے کے بعد کئی سال تک شاہپور رومنوں کے خلاف کوئی انتقامی جنگ نہ کر سکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع کے دور میں وہ اپنی مالی مشکلات پر قابو پانا چاہتا تھا۔ پہلی مشکل عمرہ کی تھی جو اس کے ابتدائی زمانے میں بہت زور پکڑ چکی تھی۔ اشکانی دور کی یہ خصوصیت چلی آ رہی تھی کہ جب کوئی بادشاہ کمزور ہونے کی وجہ سے اپنے عمرہ کو منمانی کرنے کی اجازت دے دیتا تو بغاوت کا خطرہ پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ شاہپور کے ابتدائی زمانے میں بھی عمرہ نے اقتدار حاصل کرنا چاہا، لیکن 16 سال کی عمر میں صرف اس نے عمرہ کے اقتدار کو محدود نہ کر دیا تھا بلکہ ان کے دلوں میں بھی
اپنے لیے جگہ بنا لی تھی۔ اندرونی مشکلات پر قابو پانے کے بعد اس نوعمر بادشاہ نے عربوں سے اپنے ملک کی سرحدوں کو محفوظ کر لیا۔ وہ اس طرح کہ بحرین پر عربوں نے قابض ہونے کے بعد وہاں اپنا ایک مستقر بنا لیا تھا۔ پھر وہ وہاں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں نکل کر ایرانی سرحدوں پر حملہ آور ہوتے تھے اور دور دور تک لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے۔ اس طرح عربوں کے ان حملوں کی وجہ سے ایران کی اکثر سرحدیں غیر محفوظ ہو کر رہ گئی تھیں۔ اب شاہپور نے عربوں کے ان حملوں کو روکنے کے لیے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے بے شمار کشتیاں تیار کروائیں۔ ان کشتیوں میں اس نے اپنے مسلح جوان بٹھائے اور جو ہی چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں عرب بیٹھ کر ایران کی کشتیوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے تو ایرانی لشکری ان پر حملہ آور ہو کر انہیں مار بھگاتے۔ اس طرح اس انتظام سے شاہپور نے اپنے ملک کی سرحدوں کو بحرین کے عربوں سے محفوظ کر لیا تھا۔ بحرین کے عربوں سے اپنے ملک کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے بعد شاہپور رومنوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ان دنوں قسطنطین اعظم رومنوں کا شہنشاہ تھا کہ جس نے اپنے نام پر ایک شہر بسایا تھا۔ رومنوں کا نیا شہنشاہ قسطنطین بنیادی طور پر بلقان کا رہنے والا ایک معمولی اور دوغلا قسم کا شخص تھا، جس نے اپنی ذاتی قابلیت کی بنا پر ترقی کرتے کرتے رومنوں کا تاج و تخت حاصل کر لیا تھا۔ قسطنطین جب رومنوں کا شہنشاہ بنا تو حسب دستور اس کے لیے ایک فتح کی محراب تعمیر کی گئی۔ شہنشاہ بنتے ہی قسطنطین نے محسوس کیا کہ اس کی سلطنت میں خصوصیت کے ساتھ یورپی شہروں میں سکون و جمود پیدا ہوتا چلا گیا ہی، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ میلان سے لے کر کولون تک جتنے شہر وجود پذیر ہوئے ہیں، ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ وہاں فوج رہ سکے اور تجارتی قافلوں کی آمد و رفت میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ سب سے پہلے قسطنطین کا ارادہ یہ تھا کہ وہ دریائے ڈینوب کے کنارے اس قصبے کے قریب کوئی بڑا شہر تعمیر کرے جہاں وہ پیدا ہوا تھا، لیکن بعد میں وہ اپنے اس ارادے سے باز رہا، اس لیے کہ دریائے ڈینوب کے کنارے کا یہ علاقہ ہر وقت خطرے سے دوچار رہتا تھا، کیونکہ شمال کے وحشی قبائل دریائے ڈینوب اور دریائے رائن ہی کے راستے سے اتر کر رومن سلطنت پر حملہ آور ہوتے تھے۔ بلقان کے بعد کئی ایک جگہیں قسطنطین کے زیر غور تھیں جہاں وہ اپنا نیا مرکزی شہر تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ ان میں سکندریہ، افیسوس اور انطاکیہ جیسے پر رونق اور مشہور شہر شامل تھے، لیکن آخرکار ان شہروں کو بھی قسطنطین نے رد کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ نیا دارالحکومت کسی ایسے مقام پر بنایا جائے کہ جسے مشرقی تجارت میں مرکزی حیثیت حاصل ہو سکے اور جو بیرونی حملوں کے تلاطم سے محفوظ ہو۔ اس مقصد کے لیے قسطنطین کی توجہ کچھ مدت کے لیے اس پہاڑی پر بھی جمی رہی جہاں بہت عرصہ پہلے کبھی ٹرائے شہر آباد تھا۔ یہ بہت قدیم شہر تھا جہاں کبھی ہیلن کی وجہ سے ایک طویل جنگ ہوئی تھی اور اس شہر کو ایلین بھی کہہ کر پکارا گیا تھا۔ اپنے نظریات کے لحاظ سے قسطنطین بڑا سخت، بڑا جابر اور بڑا شکی انسان تھا۔ اس بنا پر اس نے ٹرائے کو بھی رد کر دیا۔ انہی دنوں جبکہ وہ اپنے نئے دارالحکومت کے لیے سرگردان تھا، اس کی زندگی کے دو بڑے حادثے اسے پیش آئے۔ پہلا حادثہ اس کے ایک بیٹے کرسپیس کی موت اور دوسرا حادثہ اس کی ہر دل عزیز بیوی فاسٹا کی موت تھی، جس کی تفصیل کچھ یوں تھی۔ فاسٹا قسطنطین کی دوسری نوعمر اور انتہائی خوبصورت بیوی تھی، لیکن یہ اخلاقی کمزوری کا شکار ہو گئی تھی۔ اس فاسٹا نے قسطنطین کے بڑے بیٹے کرسپیس سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن قسطنطین کے بیٹے کرسپیس نے اپنی سوتیلی ماں سے ناجائز تعلق استوار کرنے سے جب انکار کر دیا تو فاسٹا نے الٹا کرسپیس پر الزام لگا دیا کہ وہ اسے بے آبرو کر کے چھوڑے گی۔ اس انکشاف پر قسطنطین آپے سے باہر ہو گیا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کرسپیس کی گردن کاٹ دی۔ بعد میں فاسٹا نے محل کے ایک غلام ہی سے تعلقات قائم کر لیے تھے، لیکن پھر بعد میں ان تعلقات کا علم قسطنطین کو بھی ہو گیا تھا، لہٰذا قسطنطین نے ایک حمام کو خوب گرم کر کے اس گرم حمام میں اپنی بیوی فاسٹا کو بند کر دیا، یہاں تک کہ وہ اسی حمام کے اندر دم توڑ کر مر گئی تھی۔ قسطنطین اپنے نئے مرکزی شہر سے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر پایا، اس لیے کہ تخت نشین ہونے کے بعد ہی رومن سلطنت میں اس کے لیے گوناگوں مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کا سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ رومنوں کے ایک جرنیل میکسینیوس نے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ میکسینیوس ان دنوں شمالی اٹالی میں ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری کر رہا تھا، اور دوسری بڑی مصیبت قسطنطین کے لیے یہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ دو دوسرے بڑے جرنیل گیلیریوس اور لیسینیوس نے بھی اس موقع پر قسطنطین کے خلاف
میکسینیوس کا ساتھ دینے کا عزم کر لیا۔ میکسینیوس کے شہنشاہ ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ اور دوسرے 2 جرنیلوں کا ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے رومن سلطنت میں قسطنطین کے لیے مسائل ہی مسائل اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تاہم قسطنطین نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے 40,000 رومنوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور میکسینیوس سے نمٹنے کے لیے وہ شمالی اٹالی کی طرف بڑھا۔ میکسینیوس، جس نے رومن شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اس وقت اس کے پاس بہترین قوت تھی۔ تاہم شمالی اٹالی کے کوہستانی سلسلوں کے اندر قسطنطین اور میکسینیوس کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، جس میں قسطنطین فتح مند رہا اور میکسینیوس کو بدترین شکست ہوئی اور وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ پھر قسطنطین نے اس کے شہروں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا۔ اب باقی 2 مخالف جرنیل رہ گئے تھی، ایک گیلیریوس اور دوسرا میسینیوس۔ گیلیریوس ایک بہادر جرنیل تھا جو پہلے رومن شہنشاہ ڈکلوشین کی طرح عیسائیت کا بدترین دشمن تھا، جس کی وجہ سے ڈکلوشین نے اپنے دور حکومت میں نہ صرف یہ کہ عیسائیوں پر مظالم کیے تھے بلکہ ان کے گرجا گھروں کو مسمار کر دیا تھا۔ اس طرح گیلیریوس بھی عیسائیت کا مخالف اور ان کے گرجوں اور عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کا شوقین تھا، جبکہ دوسری طرف قسطنطین بڑی تیزی سے عیسائیت کی طرف جھکاؤ کرتا جا رہا تھا۔ قسطنطین کی خوش قسمتی کہ گیلیریوس ان دنوں شمالی اٹالی کے ایک گمنام قبضے میں قیام کیے ہوئے تھا، کسی گمنام شخص کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس طرح میکسینیوس کے بعد گیلیریوس سے بھی قسطنطین کی جان چھوٹ گئی تھی۔ اب باقی میسینیوس رہ گیا تھا، جسے قسطنطین اپنا بدترین دشمن خیال کرتا تھا۔ لیکن قسطنطین میسینیوس کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے کہ رومنوں کا ایک بہت بڑا لشکر میسینیوس کا حامی ہو گیا تھا۔ جنگ کی صورت میں میسینیوس قسطنطین کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر سکتا تھا، لہذا قسطنطین نے میسینیوس کو رومن سلطنت کے شمالی حصوں میں اپنے لشکروں کے ساتھ پڑے رہنے دیا جو اس کی کمانداری میں کام کر رہے تھے۔ انہی دنوں ایک حادثہ نمودار ہوا جس نے قسطنطین کے دل میں میسینیوس کے لیے مزید شبہات اور نفرت پیدا کر دی تھی۔ وہ اس طرح کہ میسینیوس نے اپنے بھائی کے ذریعے قسطنطین کی بہن اناستاسیا کے شوہر باسیانوس سے ساز باز کرنی شروع کر دی اور اسے یہ ترغیب دی کہ اگر وہ قسطنطین کو موقع جان کر قتل کر دے تو اس کی حیثیت سلطنت میں رومن شہنشاہ کے بعد سب سے زیادہ ہوگی۔ باسیانوس اس کی سازش میں آ گیا اور وہ چاہتا تھا کہ قسطنطین کے خلاف حرکت میں آ جائے، لیکن اس دوران قسطنطین کو اس سارے معاملے کی خبر ہو گئی، لہٰذا اس نے اپنے بھائی باسیانوس کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ چونکہ اس سازش میں میسینیوس کا بھائی سینسیو بھی شامل تھا، لہٰذا قسطنطین نے میسینیوس سے اس کے بھائی سینسیو کو طلب کیا تاکہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، کیونکہ وہ بھی اس کے خلاف سازش میں شامل تھا۔ لیکن میسینیوس نے اپنے بھائی کو قسطنطین کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جس پر قسطنطین نے میسینیوس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اب قسطنطین اپنے لشکر کے ساتھ روم سے نکلا اور شمال کی طرف بڑھا، اور دوسری طرف میسینیوس بھی اپنے لشکر کے ساتھ شمال سے جنوب کی طرف بڑھا۔ اٹالی کے وسطی حصے میں قسطنطین اور میسینیوس کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ یہ جنگ لگاتار کئی دن تک جاری رہی، جس میں قسطنطین فتح مند رہا اور میسینیوس کو بدترین شکست ہوئی۔ شکست کھانے کے بعد میسینیوس اپنے لشکر کے ساتھ بلقان کی طرف بھاگ گیا تھا، لیکن بلقان جا کر بھی میسینیوس چین سے نہ بیٹھا اور لگاتار اپنے لشکر میں اضافہ کرتے ہوئے اس نے اپنی قوت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کافی بڑا لشکر ہو گیا ہی تو پھر اس نے قسطنطین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ قسطنطین ایک بار پھر اپنا لشکر لے کر نکلا۔ انڈیانوپول اور فلیبوپولیس شہر کے درمیان قسطنطین اور میسینیوس کے درمیان ایک بار پھر ہولناک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں پھر قسمت نے قسطنطین کا ساتھ دیا۔ میسینیوس کو شکست ہوئی، لیکن روم کے کچھ معزز لوگوں کے بیچ میں پڑنے سے قسطنطین اور میسینیوس کے درمیان صلح ہو گئی۔ اس طرح یہ توقع کی جانے لگی کہ اب رومن سلطنت میں امن و امان بحال ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن اسی دوران ایک اور تنازع اٹھ کھڑا ہوا جس نے ایک بار پھر رومنوں کے امن کو مقدر کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس طرح کہ رومن سلطنت میں اس وقت عیسائیت کی 2 شاخیں وجود میں آئی تھیں، ایک آرتھوڈکس اور دوسری مشرقی عیسائیت۔ اٹالی میں کچھ گرجوں میں عیسائیت کے ان دونوں گروہوں میں تنازعات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قسطنطین نے اس معاملے کو بہتر طور پر حل کرنے کے لیے یہ معاملہ روما سلطنت کے عیسائی بشپ کے حوالے کر دیا،
لیکن جب عیسائیوں کے دونوں گروہوں نے بشپ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تو امن کی بحالی کے لیے قسطنطین نے خود اپنی طرف سے فیصلہ کیا اور اس فیصلے کو زبردستی منوایا گیا۔ یہ فیصلہ چونکہ قسطنطین نے آرتھوڈکس عیسائیوں کے حق میں دیا تھا، لہٰذا مشرقی عیسائیت کے علمبردار قسطنطین کے خلاف ہو گئی۔ میسینیوس نے اس افراتفری کے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس نے مشرقی عیسائیت کے علمبرداروں کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور قسطنطین کے دل میں ایک بار پھر میسینیوس کے خلاف نفرت کا لاوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر مزید میسینیوس نے ایک اور تنازع کھڑا کر دیا تھا، وہ اس طرح کہ جن دنوں سابق رومن شہنشاہ ڈیکلوشین کے دور حکومت میں قسطنطین اس کے نائب اور رومنوں کے ایک بہترین جرنیل کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، تو اس نے گول قبائل کی بہتری کے لیے بے شمار کام کیے تھے، جس کی بنا پر گول قسطنطین سے بے پناہ محبت کرتے تھی۔ میسینیوس نے جب مشرقی عیسائیت کے علمبرداروں کے حق میں گول قبائل سے جنگ شروع کر دی تو گول قبائل نے قسطنطین کا ساتھ دیتے ہوئے میسینیوس کی مخالفت پر اتر آئی تھی۔ پھر میسینیوس اپنا لشکر لے کر گول قبائل پر چڑھ دوڑا اور ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کے اندر بربادی کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ قسطنطین کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو وہ اپنا لشکر لے کر شمال کی طرف روانہ ہوا تاکہ میسینیوس سے جنگ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ قسطنطین نے میسینیوس کی سرگوبی کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا اس میں 200 بحری جہاز، باربرداری کے بحری جہاز اور 1,20,000 پیدل فوج اور 10,000 سوار ساتھ تھی۔ دوسری طرف میسینیوس کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ قسطنطین اس سے جنگ کرنے کے ارادے سے کوچ کر چکا ہے، لہذا قسطنطین سے مقابلہ کرنے کے لیے میسینیوس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں 15,000 سوار اور 350 بحری جہاز بھی تھے۔ قسطنطین نے روم سے کوچ کرتے ہوئے بری افواج کی کمانداری اپنے ہاتھ میں رکھی تھی، جبکہ اس نے اپنے بحری بیڑے کا کماندار اپنے بیٹے کرسپیوس کو بنا دیا تھا۔ اس طرح قسطنطین اپنی بری اور بحری دونوں قوتوں کے ساتھ میسینیوس کا خاتمہ کرنے کے لیے شمال کی طرف بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا تھا۔ جولائی 332 عیسوی کو ایڈریانوپول کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے خیمہ زن ہو گئے۔ باغی جرنیل میسینیوس پر امید تھا کہ وہ ایڈریانوپول کے کھلے میدانوں میں رومن شہنشاہ قسطنطین کو شکست دے گا، اس لیے کہ اس کے پیدل لشکر کی ہی نہیں بلکہ سواروں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ اس کا بحری بیڑا بھی قسطنطین کے بحری بیڑے سے بڑا تھا۔ ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن ہو کر گزار دیا۔ دوسرے دن جنگ کی ابتدا ہوئی اور دونوں لشکروں میں جنگ کے طبل بلند آوازوں سے بجنے لگے تھے۔ پھر میسینیوس نے جنگ کی ابتدا کی اور اپنے لشکر کو قسطنطین اور اس کے لشکر پر تحقیر و تذلیل بھری نادریافت ریت کی پیاس کی طرح اور آنے والے کالے موسموں کی نوحہ گری کی طرح ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دیا تھا۔ دوسری طرف رومن شہنشاہ قسطنطین بھی غلبے اور فتح کی امید لگائی بیٹھا تھا۔ اس نے بھی اپنے آپ کو دفاع تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جو ہی میسینیوس اس پر حملہ آور ہوا اس نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے میسینیوس کے لشکر پر زوردار حملوں کی شروعات کر دی تھی۔ ایڈریانوپول کے کھلے اور وسیع میدانوں میں قسطنطین اور میسینیوس کے درمیان میدان جنگ لقودق ریت کے کوہرام، تعصب کی خونخواری کی آماج گاہ اور بدبختی کے گھمبیر طلسم کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ میسینیوس نے جنگ کی ابتدا کی اور وہ بڑے خونخوار انداز میں اپنے شہنشاہ پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن جب قسطنطین نے بھی جوابی کارروائی کی تو میسینیوس کے لشکری بوکھلا اٹھی۔ کافی دیر تک ایڈریانوپول کے میدانوں میں گھمسان کا رن پڑا تھا۔ اس جنگ میں میسینیوس کو شکست ہوئی اور وہ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر فرار ہوا، اور پھر وہاں اس نے مزید لشکری جمع کیے اور ایک بار پھر اس نے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی تھی۔ دوسری طرف قسطنطین نے بھی وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ ایڈریانوپول کے میدانوں میں میسینیوس کو شکست دینے کے بعد اس نے میسینیوس کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹا، پھر طوفانی انداز میں وہ بیزنطین کی طرف بڑھا جہاں میسینیوس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ بیزنطین کے مقام پر ایک بار پھر خونریز جنگ ہوئی اور اس جنگ میں بھی قسطنطین نے میسینیوس کو بدترین شکست دی، اور پھر میسینیوس گیلیپولی کی طرف بھاگ گیا، اس لیے کہ وہاں اس کا بحری بیڑا لنگر انداز ہو گیا تھا، جسے امید تھی کہ اپنے بحری بیڑے کو ساتھ ملا کر وہ اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دوسری طرف قسطنطین کا بیٹا کرسپوس، جو رومن بحری بیڑے کا امیر البحر تھا، وہ اپنے لشکر کو لے کر گیلیپولی میں میسینیوس کے بحری بیڑے کے سامنے آ کر لنگر انداز ہو گیا تھا
اور گیلی پولی کے مقام پر دونوں بحری بیڑوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ اتنی دیر تک خود قسطنطین بھی اپنے لشکر کے ساتھ گیلی پولی پہنچ چکا تھا۔ بہرحال اس بحری جنگ میں بھی میسینیوس کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ گیلی پولی میں شکست کھانے کے بعد میسینیوس بحیرہ باسفورس کو عبور کرنے کے بعد ایشیا میں داخل ہو گیا اور کالزدان کے مقام پر اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ میسینیوس پھر چین سے نہیں بیٹھا تھا، بلکہ بھاری رقوم خرچ کر کے اس نے ایشیا میں نئی بھرتی کرنے شروع کیے۔ اس طرح اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا۔ اس کے بعد وہ گروسکوبوس کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا تھا۔ قسطنطین جانتا تھا کہ اگر میسینیوس کو سنبھلنے کی مہلت دی گئی تو وہ آنے والے دنوں میں اس کے لیے مصیبت اور خطرات کھڑے کر دے گا، لہٰذا قسطنطین نے بھی فوراً گیلی پولی سے کوچ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے بحری بیڑے کے ذریعے بحیرہ باسفورس کو عبور کیا اور گروسکوبوس کے میدانوں میں میسینیوس کے لشکر کے سامنے آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ ستمبر 323 عیسوی کو ایشیا کی سرزمینوں میں گروسکوبوس کے کھلے میدانوں میں ایک بار پھر قسطنطین اور میسینیوس کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ بدقسمتی سے اس جنگ میں بھی میسینیوس کو شکست ہوئی اور قسطنطین فاتح رہا، اور جنگ میں قسطنطین نے باغی میسینیوس کو گرفتار کر لیا۔ وقتی طور پر قسطنطین نے میسینیوس کو معاف کر دیا اور اسے تالوینیکا کے قلعے میں نظر بند کر دیا تھا، لیکن قسطنطین جانتا تھا کہ اگر میسینیوس زندہ رہا تو وہ کسی بھی وقت اپنے حامیوں کی مدد سے زندان سے فرار ہو کر پھر اس کے لیے خطرات کا باعث بن جائے گا، لہٰذا چند ہی دن بعد قسطنطین نے میسینیوس پر بغاوت کا مقدمہ چلایا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رومن شہنشاہ قسطنطین باغی جرنیل میسینیوس سے فارغ ہوا ہی تھا کہ رومن علاقوں میں آباد عیسائیت کے مختلف دھڑوں میں ایک بنیادی مسئلے پر اختلافات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ عیسائیت کے ایک گروہ کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں، جبکہ دوسرا گروہ انہیں مخلوق نہیں بلکہ خالق سمجھتا تھا۔ اس طرح ایک گروہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور بندہ تسلیم کرنے لگا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قسطنطین نے اپنے صدارت کے مقام پر بڑے بڑے عیسائی علماء کی ایک کانفرنس طلب کی۔ اس کانفرنس میں بے حد مباحثے ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی گروہ اپنے عقیدے سے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تیسرا گروہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے یہ آخری فیصلہ دے دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ اس طرح ایک تیسرے گروہ کے اٹھنے سے یہ مسئلہ اب چونکہ دب گیا تھا، لہذا قسطنطین بھی اس مسئلے پر خاموش ہو گیا تھا۔ جب قسطنطین کو کسی قدر بیرونی اور داخلی طور پر امن اور سکون حاصل ہوا تو اس نے اپنا نیا دارالحکومت تعمیر کرنے کا عزم کر لیا، کیونکہ باغی جرنیل میسینیوس کے ساتھ جنگوں کے دوران قسطنطین نے بیزنطین اور بحیرہ باسفورس کا علاقہ بڑے غور کے ساتھ دیکھا تھا، لہٰذا اس نے بیزنطین کے مقام پر بحیرہ باسفورس کے کنارے اپنا نیا دارالحکومت تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دارالحکومت کی اس تبدیلی کی کئی وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ قسطنطین ایک ایسا دارالحکومت بنانا چاہتا تھا جو خود اس کے نام سے منسوب ہو، اس میں کسی اور کا حصہ شامل نہ ہو، اور نہ ہی وہ شہر اس کے علاوہ قدیم روایات کے مطابق ہو۔ دارالحکومت کی تبدیلی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ قسطنطین چاہتا تھا کہ نیا شہر جہاں تعمیر ہو وہاں عیسائیت قبول کرنے والے رومن اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اٹالی میں چونکہ عیسائیت پوری طرح مقبول اور مشہور نہ ہوئی تھی اور اب تک بہت سی مزاحمت کرنے والی قوتیں باقی تھیں، لہٰذا بحیرہ باسفورس کے کنارے اس نے نیا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دارالحکومت کی تبدیلی کی تیسری اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اٹالی پر شمال کی طرف سے اکثر و بیشتر وحشی قبائل حملہ آور ہوتے رہتے تھے، اور گاہے بگاہی وہ اٹالی کے اندر گھس کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے رہتے تھے۔ یہ وحشی قبائل دریائے رائن اور دریائے ڈینوب کو عبور کرتے اور پھر اٹالی کے اندر دور تک خاک و خون کا کھیل کھیلتے اور اپنے لیے لوٹ مار کا سامان حاصل کرتے اور پھر لوٹ جاتے۔ اس طرح شمال کے ان وحشی قبائل نے حملہ آور ہو کر رومن سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دی تھیں۔ قسطنطین یہ چاہتا تھا کہ دارالحکومت کسی ایسی محفوظ جگہ ہو جہاں نہ بیرونی حملہ آوروں کا کوئی خطرہ ہو اور نہ ہی وحشی قبائل کے وارد ہو جانے کا کوئی خطرہ ہو۔ انہی وجوہات کی بنا پر قسطنطین روم سے نکل کر بحیرہ باسفورس کے کنارے آیا اور نئے دارالحکومت کی بنیاد ڈال دی اور وہاں تعمیر کا کام شروع کر دیا تھا۔ بیزنطین کی جس قدیم بستی کے قریب قسطنطین نے اپنے نئے دارالحکومت قسطنطنیہ کی بنیاد رکھی تھی، یہ بڑی پرانی اور قدیم بستی تھی۔ شمالی یونان کے رہنے والوں کا خاصہ تھا
کہ وہ جس ملک میں فتوحات حاصل کرتے وہاں اپنی نو آبادیاں قائم کرتے۔ ان کی دیکھا دیکھی میگارا یعنی جنوبی یونان نے بھی اپنی نو آبادیوں میں بستیاں بسانی شروع کر دیں۔ ایک بستی میگارا نے آبنائے باسفورس کے دہانے پر بسایا۔ یہ ایشیا کے ساحل پر کیلشیزون کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ اس کے تقریباً 30 سال بعد میگارا یعنی جنوبی یونان کے بادشاہ بیزاس نے بحر باسفورس کے کنارے ایک نئی بستی بسائی جس کا نام بیزنطین تھا۔ بیزنطین کے قریب ہی قسطنطین نے اپنا نیا دارالحکومت قسطنطنیہ آباد کیا تھا۔ اس شہر کے تعمیر ہونے سے رومن حکومت ایک طرح سے دو حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی تھی، ایک اٹالی میں تھی اور دوسرے مشرقی روما جو قسطنطنیہ میں تھا۔ اس شہر کو جن نادر خصوصیتوں سے قدرت نے نوازا تھا وہ غالباً کسی دوسرے شہر کو حاصل نہ ہو سکی۔ مثلاً محل وقوع اور ماحول کے اعتبار سے روئے زمین پر یہ اپنی مثال آپ ہے، اور پھر ایسے شہر بہت سے کم ملیں گے جن کی 2500 سال کی سرگزشت کسی نہ کسی طرح بندگان خدا کے لیے مفید نیز اقوام عالم کے محل رشک اور جاذب توجہ بنی رہی تھی۔ اس شہر کی دیگر سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ شرق و غرب کے درمیان میں یہ ایک تجارتی مرکز بن گیا تھا، اور یہاں کے صرف تاجر ہی نہیں بلکہ ماہی گیر بھی خوب کمانے لگے تھے۔ یہ شہر خشکی کی ایک چھوٹی سی نوک پر تعمیر کیا گیا تھا جو مد و جزر سے محفوظ زمین بند سمندر میں آگے بڑھی ہوئی تھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں 3 براعظموں یورپ، ایشیا اور افریقہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں۔ تینوں براعظموں سے بری شاہراہیں اس شہر کو جانے لگیں اور پھر یہیں سے بڑے دریا خشکی میں اندر کی طرف نقل و حرکت کا ذریعہ بن گئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں جن آبی راستوں کے ذریعے سے شہر کے اندر تک پہنچنا ممکن تھا وہ خشکی کے اس خطے کی حفاظت کا فرض بھی انجام دینے لگے تھے جس پر قسطنطنیہ واقع ہے، اور بحر روم کی قدیم تہذیب کو غالباً اس شہر کے علاوہ کہیں اور حفاظت سے رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ یوناف اور کیرش نے ابھی تک بحرین میں ہی قیام کر رکھا تھا۔ ایک روز وہ سرائے سے باہر چہل قدمی کر رہے تھے جس میں ان دونوں نے قیام کیا ہوا تھا، تو ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ اس پر یوناف جب چونکا تو کیرش بھی متوجہ ہو گئی۔ ابلیکا نے تھوڑی دیر اپنا ریشمی لمس دیا، پھر اس کی آواز یوناف کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیرش بھی وہ آواز غور سے سننے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ابلیکا کہہ رہی تھی، یوناف میرے حبیب، تمہارا بدترین دشمن عزازیل ان دنوں خاموش رہ کر نہ جانے کن انجانی سرگرمیوں میں مشغول ہے، تاہم عنقریب میں اس کا پتہ لگا لوں گی اور تمہیں بتاؤں گی کہ وہ تمہارے خلاف کسی سازش کی تیاری میں مصروف تو نہیں۔ فی الحال میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم دونوں کا اب بحرین میں قیام کرنا درست نہیں۔ یہاں بیکار پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی جد و جہد اور سعی اور کوشش کی زندگی کی ابتدا کی جائے۔ ابلیکا اتنا ہی کہنے پائی تھی کہ یوناف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ابلیکا، تمہارا کیا خیال ہے بحرین سے کوچ کرنے کے بعد ہمیں کس سمت کوچ کرنا چاہیے؟ اس پر ابلیکا کہنے لگی، اس وقت 2 بڑی سمتیں اور بڑی حکومتیں ہیں، اول رومیوں کی حکومت اور دوم ایران کی سلطنت۔ رومیوں کی حکومت ان کے شہنشاہ قسطنطین کے زیر سایہ اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے، اور ان کی سرحد کی حدود بھی وسیع سے وسیع تر ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ایران کی سلطنت ہے اور اکثر مواقع پر رومانوں کے سامنے جھکتی اور مغلوب ہوتی نظر آتی ہے۔ اب ایرانیوں کا شہنشاہ شاہپور بنا ہوا ہے، وہ اب نوجوان ہونے کے علاوہ جنگ کے بہترین تجربات بھی رکھتا ہے۔ میرے خیال میں حالات بتاتے ہیں کہ عنقریب وہ رومن شہنشاہ قسطنطین کے خلاف حرکت میں آئے گا، اور ماضی میں جو ایرانیوں کو رومیوں کے ہاتھوں زک اور شکست اٹھانی پڑی ہے وہ اس کا انتقام ضرور لے گا۔ میرے خیال میں شاہپور ان ایرانی علاقوں کو بھی واپس لینے کی کوشش کرے گا جو رومن ماضی میں اپنے مقبوضہ جات میں شامل کر چکے ہیں۔ ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف کہنے لگا، ابلیکا، اگر جد و جہد اور کوشش کی زندگی بسر کرنے کے لیے مجھے اور کیرش کو رومیوں یا ایرانیوں میں سے کسی ایک سلطنت کا رخ کرنا پڑے تو پھر میں شاہپور کا انتخاب کروں گا۔ میں نے سنا ہے کہ یہ شخص بڑا جنگجو اور سرگرم اور کچھ گزرنے کی آرزو اور امید رکھتا ہے۔ میرے خیال میں مجھے بحرین سے کوچ کرنے کے بعد ایرانی سلطنت کے مرکزی شہر جانا چاہیے، اور پھر جائزہ لیتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ اگر شاہپور اور قسطنطین کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو کون غالب اور کون مفتوح رہتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر ابلیکا سے کہنے لگا،
ابلی کا میں یہاں سے کوچ کرنے کے بعد ایران کے شہنشاہ شاپور کی طرف کوچ کروں گا اور اسے اس کی آئندہ جنگوں میں اس کی مشاورت کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری اس مشاورت کو قبول کرے گا اور میں اسے رومیوں کے خلاف کامیابیوں کے لیے بدترین مشوروں سے نواز سکوں گا۔ اس پر ابلیکا فوراً کہنے لگی، یوناف، تو نے یقیناً میرے دل کی بات کہی ہے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تم روم کے بجائے ایرانی سلطنت کا رخ کرو، اس لیے کہ ایرانی اب تک رومیوں کے ہاتھوں مغلوب رہے ہیں اور بہت سے مواقع پر رومنوں نے ایرانیوں پر حد سے بڑھ کر ظلم بھی کیے ہیں۔ اگر شاپور کی سرکردگی میں ایرانی رومیوں کے خلاف سینہ سپر ہونا چاہتے ہیں اور اپنی ماضی کی شکستوں اور ہزیمتوں کا انتقام لینا چاہتے ہیں تو پھر تمہیں اور کرش کو ایرانی سلطنت ہی کا رخ کرنا چاہیے۔ اس پر یوناف کہنے لگا، ابلیکا، اب یہ آخری فیصلہ ہے کہ میں اور کرش دونوں بحرین سے کوچ کریں گے اور ایرانی سلطنت کے مرکزی شہر کا رخ کریں گے اور آئندہ جنگوں میں شاپور کو رومنوں کے خلاف بہترین مشوروں سے نوازنے کی کوشش کریں گے۔ ابلیکا نے یوناف کی اس تجویز سے اتفاق کیا تو یوناف اور کیرش دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور وہ بحرین سے ایران کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ یوناف اور کیرش کے بحرین سے ایران کے مرکزی شہر مدائن کی طرف کوچ کرنے سے پہلے ایرانیوں کا شہنشاہ شاپور اعظم، جو دو وجوہات کی بنا پر رومیوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر چکا تھا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ شاپور اعظم کے دور میں رومنوں کا شہنشاہ قسطنطین تھا، جس نے قسطنطنیہ کا شہر بسایا تھا۔ اس نے رومیوں میں ہمگیر یکجہتی پیدا کرنے کے لیے عیسائیت کو رومیوں کا سرکاری مذہب قرار دے دیا تھا اور اب وہ اپنے آپ کو عیسائیت کا محافظ سمجھتا تھا۔ ایران کے عیسائیوں کی حفاظت کرنا بھی اس نے اپنے ذمے لے لیا تھا، جو ایرانی حکومت کے اندرونی معاملات میں ایک طرح کی مداخلت تھی۔ اس سے ایران کا شہنشاہ شاپور رومیوں کے شہنشاہ قسطنطین کو اپنا بدترین دشمن خیال کرنے لگا تھا۔ شاپور کے رومیوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ دجلہ اور فرات کے درمیان 5 صوبے جو قدیم زمانے میں ایرانیوں کے تسلط میں تھی، جس پر اب رومنوں نے قبضہ کر رکھا تھا، اس سے اہل ایران کے جذبات سخت مشتعل تھے اور ایرانی اس انتظار میں تھے کہ کوئی ان کا ایسا حکمران آئے جو رومیوں کے خلاف اٹھے اور وہ اپنے مفتوحہ علاقوں کو واپس لے لے۔ رومیوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے شاپور کے سامنے 2 طرح کی مشکلات تھیں۔ اول یہ کہ اگر وہ رومیوں کے خلاف جنگ کی ابتدا نہیں کرتا تو اس کے اپنے ملک کے اندر شورش، بغاوت اور سرکشی اٹھنے کا خطرہ تھا، اس لیے کہ ایران کی عوام بڑی سرگرمی کے ساتھ یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ دجلہ و فرات کے درمیان جن 5 صوبوں پر رومیوں نے قبضہ کر رکھا ہے وہ ہر صورت میں واپس لے لینا چاہیے۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ اگر شاپور رومیوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کرتا ہے تو اس کا واسطہ رومیوں کے شہنشاہ قسطنطین جیسے حریف سے پڑتا تھا، جس کی شجاعت اور تدبر کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور جس میں وسیع فتوحات کر کے رومنوں کے علاقوں میں خاصا اضافہ کر لیا تھا۔ شروع میں شاپور کچھ ہچکچایا، کچھ ایرانی روایت کے مطابق کچھ حب الوطنی کے جذبے سے اپنے علاقے واپس لینے کا اس نے عزم کر لیا۔ شاپور کی خوش قسمتی کہ اچانک 386 عیسوی میں رومن شہنشاہ قسطنطین ناگہانی طور پر فوت ہو گیا۔ اس سے شاپور کا کام قدرے آسان ہو گیا، اس لیے کہ قسطنطین کی وفات کے بعد رومنوں کی یکجہتی برقرار نہ رہ سکی، کیونکہ قسطنطین نے اپنی زندگی میں ہی اپنی سلطنت کو اپنے 3 بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اب اگر شاپور رومنوں پر فوج کشی کرتا تو اسے صرف 1/3 مملکت کے حکمران کا مقابلہ کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ اب آرمینیا میں بھی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آرمینیا کا حکمران تیرداد بھی عیسائیت کا دشمن تھا اور عیسائیوں کا خون بہانے میں ذرا بھی دریغ نہیں کیا کرتا تھا۔ اب وہ خود عیسائیت قبول کر چکا تھا اور آرمینیا کے باشندوں کو عیسائیت قبول کرنے پر بھی آمادہ کرتا تھا۔ اس کی مذہبی مہم سے اہل آرمینیا کے دل مجروح ہو رہے تھے اور ان کے سینوں میں اس کے خلاف نفرت کے جذبات موزن تھے۔ اسی دوران تیرداد بھی فوت ہو گیا تو اس کے جانشینوں میں کوئی بھی اس لائق نہ تھا کہ حکومت کر سکتا، اس لیے ایران کے شہنشاہ شاپور کو روم اور آرمینیا دونوں ملکوں میں اپنی فتوحات کے لیے راستہ صاف نظر آنے لگا تھا۔ ایک روز ایران کا شہنشاہ شاپور جب مدائن شہر میں چوگان کھیلنے کے لیے اپنے محل سے نکلا تو اس کا ایک محافظ اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے آقا، باہر ایک نوجوان آیا ہے جو اپنا نام یوناف بتاتا ہے
اور آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے جس کا نام وہ کیرش بتاتا ہے اور وہ اس کی بیوی ہے۔ یوناف نام کے اس نوجوان کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے شہنشاہ شاہپور سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ ایرانی شہنشاہ شاہپور رومیوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے والا ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ رومنوں کے خلاف فتوحات حاصل کرنے کے لیے ایرانیوں کے شہنشاہ شاہپور کو وہ بہترین مشوروں سے نواز سکتا ہے۔ اپنے اس محافظ کی یہ گفتگو سن کر شاہپور نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، فی الوقت تو میں چوگان کھیلنے کے لیے نکل رہا ہوں، جب میں واپس لوٹوں تو ان دونوں کو میرے سامنے پیش کرنا۔ وہ محافظ ہٹ کر واپس ہوا ہی تھا کہ شاہپور کو کچھ خیال آیا۔ اس نے محافظ کو بلوایا اور جب وہ سامنے آیا تو شاہپور کہنے لگا، اچھا ان دونوں کو بلاؤ، میں ان سے گفتگو کرنے کے بعد چوگان کے لیے نکلتا ہوں۔ اس پر وہ محافظ بھاگا بھاگا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے یوناف اور کیرش دونوں کو شاہپور کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ یوناف اور کیرش جب شاہپور کے سامنے آئے تو شاہپور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے محافظ نے بتایا ہے کہ تمہارا نام یوناف ہے اور تمہارے ساتھ تمہاری بیوی ہے جس کا نام کیرش ہے، اور یہ کہ تم مجھے رومیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کارآمد مشورے دینے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اس پر یوناف کہنے لگا، دیکھو بادشاہ، جو کچھ تمہارے محافظ نے کہا ہے وہ درست ہے۔ میں رومیوں کے خلاف یقیناً تمہیں بہترین اور کارآمد مشورے دے سکتا ہوں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں جنگوں کا بہترین اور وسیع تجربہ رکھتا ہوں۔ اس پر شاہپور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہاری اس پیشکش کو قبول کرتا ہوں، لیکن میں تم پر واضح کروں کہ شروع میں صرف اپنے مشوروں پر عمل کروں گا، اور میں یہ دیکھنا اور اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی جنگی تجربہ کس قدر رومیوں کے خلاف کامیاب رہتا ہے۔ اس کے بعد اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں تمہیں مشورے کے لیے طلب کروں گا۔ میں تم دونوں میاں بیوی کو باقاعدہ طور پر اپنے لشکر میں شامل کرنے کے احکامات جاری کرتا ہوں۔ تمہاری حیثیت میرے لشکر میں ایک سالار کی سی ہوگی، تمہیں بہترین عزت دی جائے گی، اور جب ضرورت پڑی تو میں تم سے مشورہ بھی طلب کروں گا۔ اس کے بعد شاہپور نے اپنے محافظ کو حکم دیا کہ وہ یوناف اور کیرش دونوں کو مدائن کے مستقر میں لے جائے اور ان کے لیے بہترین رہائش کا بندوبست کرے۔ خود شاہپور چوگان کھیلنے کے لیے نکل گیا تھا، جبکہ اس کا محافظ یوناف اور کیرش دونوں کو مدائن شہر کے عسکری مستقر کی طرف لے گیا تھا۔ چند ہی دن بعد شاہپور نے رومیوں کے خلاف اپنی مہم کی ابتدا کر دی اور اس نے اپنے لشکر کو ہلکے پھلکے ہتھیاروں سے لیس کیا۔ رومیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے وہ مدائن سے کوچ کر چکا تھا۔ دوسری طرف رومیوں کی سلطنت میں قسطنطین کے بعد اس کا بیٹا قسطنطین دوم رومنوں کا شہنشاہ بنا تھا، اور اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو اپنے سامنے زیر کر کے خوب طاقت حاصل کر لی تھی، اور اس قسطنطین دوم نے رومن افواج کی سپہ سالاری خود اپنے ہاتھ میں لی۔ اور جب اسے خبر ہوئی کہ ایران کا شہنشاہ شاہپور رومیوں کے خلاف جنگ کی طرح ڈالنے والا ہے، تو قسطنطین دوم اٹالی سے نکل کر ایشیا میں اپنے مشرقی سرحدوں کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ شاہپور کے مقابلے میں ایشیا میں رومن افواج کی تعداد کم تھی، اور جو تھی وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے کہ کافی عرصے سے ان کی کسی نے ہمت افزائی نہ کی تھی۔ ادھر شاہپور بھی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو رومنوں کا مقابلہ کھلے میدانوں میں بھی کر سکتا، لیکن اس نے مختلف وقتوں میں رومیوں پر چھاپے مارنے کی ابتدا کی۔ شاہپور کی اس حرکت سے قسطنطین دوم کو نئی لشکری بھرتی کرنے اور اپنے لشکر کو منظم کرنے کا موقع مل گیا۔ اسی دوران شاہپور نے اپنے کچھ دستے آرمینیا میں بھی بھیجے کہ اس پر حملہ آور ہو کر آرمینیا پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن شاہپور کی بدقسمتی کہ آرمینیا میں داخل ہونے والے ایرانی لشکر کو شکست ہوئی۔ گویا اس لحاظ سے شاہپور کے لیے یہ سال بدقسمتی سے بھرا ہوا تھا۔ اگلے سال شاہپور پھر رومنوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے نسیبین شہر کا رخ کیا، جو بین النہرین میں رومن طاقت کا بڑا اہم مرکز خیال کیا جاتا تھا۔ نسیبین کا شاہپور نے محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ 2 ماہ تک جاری رہا، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی، اس لیے شاہپور محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ نسیبین کے محاصرے کی ناکامی کا غصہ شاہپور نے بین النہرین کے وسیع علاقے کو تاخت و تاراج کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یلغار کے دوران جہاں کہیں بھی رومن لشکر شاہپور کے مقابلے پر آیا، شاہپور نے اسے شکست دی، لیکن اس کے باوجود شاہپور رومیوں کے مضبوط ارادوں کو مسخر نہ کر سکا۔ نسیبین شہر کے محاصرے میں ناکامی کے بعد بین النہرین کے علاقے کو تاراج کرنے کے بعد شاہپور نے آرمینیا کا رخ کیا۔ آرمینیا کو اپنے سامنے شاہپور نے زیر کیا
اور وہاں ایک شخص ٹرلینیوس کو حکمران مقرر کر دیا۔ اس طرح گویا آرمینیا نے ایران کی برتری کو تسلیم کر لیا تھا۔ آرمینیا کے جھگڑے اور قصے سے فارغ ہو کر شاہپور نے رومنوں کے خلاف اپنی مہم کی پھر شروعات کر دی۔ دوبارہ وہ نصیبین شہر پر حملہ آور ہوا، لیکن اب کی بار بھی ناکام ہوا، اور اس ناکامی کے باوجود بھی وہ مایوس نہ ہوا، بلکہ وہ اپنے لشکر کو لے کر سخار شہر کی طرف بڑھا، جہاں رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ یہ شہر کردستان میں تھا اور دور دور تک کوہستانی سلسلہ تھا۔ جنگ کے دوران رومنوں کا شہنشاہ کوہستانی سلسلوں کی آڑ لے کر مدافعت کرتا رہا۔ دوسری طرف شاہپور نے بھی کوہستانی سلسلے سے گھری ہوئی ایک وسیع وادی میں اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ اس طرح دونوں لشکر اپنی اپنی گھات سے نکل کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہی، اور ایک جنگ کے موقع پر شاہپور کو رومیوں نے شکست دے کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایرانیوں کی اس پسپائی اور شکست پر رومن بے حد خوش ہوئے اور فتح کی خوشیاں منانے لگے۔ یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، اس لیے کہ اچانک شاہپور اپنے لشکر کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس اچانک حملے سے رومن بدحواس ہو گئے اور پھر وہ سنبھل نہ سکی، جس کی وجہ سے ایرانیوں نے بری طرح رومن سپاہیوں کا قتل عام کر دیا۔ اس افراتفری میں شاہپور کا بیٹا بھی رومنوں کے ہاتھوں لگ گیا، جسے انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ جنگ بھی فیصلہ کن نہ تھی، اس لیے کہ رومن شہنشاہ اپنا بچا کچا لشکر لے کر بھاگ گیا اور پھر اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ رومن شہنشاہ کے سخار کے نواس سے شکست اٹھا کر بھاگنے کے نتیجے میں ایرانی شہنشاہ شاہپور قسمت آزمانے کے لیے ایک بار پھر نصیبین شہر کی طرف بڑھا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس دفعہ شاہپور نے اپنے ہاتھیوں کے وہ دستے جو اس نے ہندوستان سے حاصل کیے تھے آگے بڑھائے۔ محاصرے نے طول پکڑا تو اس نے قلعے کے گرد گہری خندق کھود کر دریا کا پانی اس میں بہا دیا۔ پانی کے بہاؤ نے قلعے کی دیوار میں شگاف کر دیے، جس سے شہر میں داخل ہونے کا راستہ تو نکل آیا، لیکن پانی کی وجہ سے وہاں اس قدر دلدل ہو چکی تھی کہ گھوڑے اور ہاتھی اس میں دھس دھس جاتے تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ نصیبین کے محافظ لشکر نے نہایت حوصلہ مندی سے راستہ بناتے ہوئے آنن فانن آگے ایک اور دیوار بنا کر کھڑی کر دی تھی۔ اس طرح نصیبین شہر کے خلاف شاہپور کی یہ چوتھی مہم بھی ناکام رہی، اور اس مہم میں تقریباً 20,000 ایرانی فوجی کام آئی، اور شاہپور کو ایک بار پھر نصیبین شہر کا محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ اس عرصے میں ایران کے شہنشاہ شاہپور کو ایک اور پریشانی لاحق ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ اس کی سلطنت کی شمال مشرقی سرحدوں سے اچانک وحشی ہن قبائل نمودار ہوئے، اور وہ لوگ شمال سے اترتے ہوئے روز و شب کے خونی ہنگاموں کی طرح ایرانی سلطنت پر ٹوٹ پڑے تھے۔ چاروں طرف انہوں نے تباہی اور بربادی اور خونخواری کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ ہن قبائل کے حملہ آور ہونے کے بعد شاہپور فوراً ان کے خلاف حرکت میں آیا، لیکن اس دوران شاہپور کی بدقسمتی کہ شمال مشرق ہی سے وحشی گیلان قبائل نمودار ہوئے، اور وہ بھی ہن قبائل کی طرح ایرانی سلطنت پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ اب شاہپور کو بیک وقت دو محاذوں پر جنگ کرنا پڑ رہی تھی، ایک ہن قبائل کے خلاف اور دوسری وحشی گیلان قبائل کے خلاف۔ لیکن شاہپور نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ وہ دونوں قبائل پر خواہشوں کے موزور سمندر اور سکوت کے صحرا میں راتوں کی تیرگی کی آندھیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ ایک عرصے تک شاہپور ہن اور گیلان قبائل کے خلاف برسر پیکار رہا، اور ان دونوں قبائل کو اس نے شکست دی، اور پھر شاہپور کو یہ فائدہ ہوا کہ یہی دونوں قبائل جو اس سے پہلے ایرانی سلطنت کی بربادی کے درپے تھے، وہ شاہپور کے وفادار بن گئے۔ اس عرصے میں رومن شہنشاہ قسطنطین چاہتا تو فائدہ اٹھا سکتا تھا، اس لیے کہ شاہپور چونکہ گیلان قبائل کے خلاف صف آ رہا تھا اور قسطنطین پشت کی طرف سے حملہ آور ہوتا تو وہ نہ صرف ایرانی سلطنت کو نقصان پہنچا سکتا تھا، بلکہ ایرانیوں کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر سکتا تھا۔ لیکن قسطنطین دوم کی یہ بدقسمتی کہ جس وقت وہ شاہپور سے شکست اٹھا کر اٹالی میں داخل ہوا تو اس کی اس شکست کے بعد اٹالی میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ قسطنطین دوم اٹالی کی خانہ جنگی کو ختم کرنے اور امن و امان بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح جس وقت شاہپور ہن اور گیلان قبائل کے خلاف برسر پیکار رہا، رومن شہنشاہ قسطنطین اپنی اندرونی شورشوں میں مصروف رہا، تاہم وہ ملک کی اندرونی بغاوت کو فرو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ رومنوں کے شہنشاہ قسطنطین اول نے چونکہ عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دے دیا تھا، اس نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ ملک میں ایک جہتی قائم ہو جائے۔ چنانچہ رومن شہنشاہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ عیسائی مذہب کے محافظ ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی عیسائی آباد ہیں
ان لوگوں کی ذمہ داری بھی انہی پر آتی ہے۔ یہ خیال رومنوں اور ایرانیوں کے درمیان جنگ کے لیے ایک مستقل وجہ بن گیا تھا۔ قدرتی طور پر اب شاہپور کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ اس کی مملکت کی عیسائی رعایا جب کبھی بھی اپنے تحفظ کی ضرورت سمجھے گی، اپنے بادشاہ کے بجائے وہ رومیوں کے بادشاہ کی طرف دیکھے گی اور ایران سے ان کی وفاداری مشکوک ہو جائے گی۔ گویا ملک میں جتنے عیسائی ہوں گے اتنے ہی غداروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ ایرانیوں اور رومنوں میں تصادم ہوتا، اور رومن اگر فتح پاتے تو ایرانی قوم کے عیسائی اسے اپنی فتح سمجھتے، اور جب ایرانیوں کو فتح ہوتی تو ان کی امیدوں پر اوس پڑ جاتی۔ گویا مذہب اختیار کر لینے سے ایران کی غیر عیسائی اور عیسائی رعایا کے مابین اجنبیت کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی، اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے۔ ایرانی سمجھتے تھے کہ دین عیسائیت نے ان کے قدیم مذہب کی روح پر کاری ضرب لگائی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسائیت کے پیروکار تثلیث یعنی ٹرنٹی کی پرستش کرنا سکھاتے ہیں، حالانکہ نیکی اور بدی کو پیدا کرنے والے ہمارے خدا ہیں۔ ایرانیوں کا کہنا تھا کہ ہمارے تمام آبا و اجداد اور مشاہیر جن کی زندگیوں سے ہمیں شجاعت، حب الوطنی، نیکی اور خیر کا سبق ملتا ہے، وہ سب ہمارے خدا ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ عیسائی جسے اپنا رسول، اپنا پیغمبر اور اپنا ہادی اور نبی مانتے ہیں، وہ عمر بھر کنوارا رہا۔ اس لیے عیسائی پیشوا بھی تلقین کرتے ہیں کہ شادی نہ کرو اور اولاد پیدا کرنے سے اجتناب کرو۔ ایرانیوں کا یہ خیال تھا کہ ایران کے اندر عیسائیوں کی تمام ہمدردیاں ان کے رومن دینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایران عیسائی مملکت پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، اور اگر ساتھ دیتے بھی ہیں تو غداری کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ ایران کی نسبت روما کے زیادہ وفادار ہیں۔ ایرانی اب یہ بھی خیال کرنے لگے تھے کہ ایران کے اندر آباد عیسائی اپنے ایرانی بھائی بندوں کو اپنا بھائی نہیں بلکہ روما کے عیسائیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور دیگر عیسائی خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد کیوں نہ ہوں انہیں اپنا ہمدرد خیال کرتے ہیں۔ ایرانیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ عیسائی لوگ سور کو مارتے اور کھاتے ہیں، اور کوئی امتیاز نہیں کرتے کہ کون سا جانور بنی نوع انسان کے لیے مفید ہے اور کون سا مضر۔ اپنی میتوں کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں، حالانکہ زمین کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ ایرانیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق بری مخلوق کا خالق بھی یزدان ہے، اور ہر اچھی مخلوق کا خالق بھی یزدان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک سانپ اور بچھو تک کا خالق بھی خدا ہے، جس نے کھیتی باڑی کے لیے بیل، سواری کے لیے گھوڑے، حفاظت کے لیے کتے اور دوسرے مفید جانور پیدا کیے ہیں۔ ان مذہبی نظریات کے اختلاف سے ایرانی بادشاہ کا اپنی رعایا کے ساتھ سخت سلوکی کرنا قدرتی امر تھا۔ اس کے علاوہ ایران کے عیسائیوں سے کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی تھیں۔ اول یہ کہ ایران کے عیسائی ایرانی فوجی مہم میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے شاہپور نے ان پر دوہرے ٹیکس عائد کر دیے، ایک ٹیکس لڑائی کے موقع پر مالی امداد کے ذریعے سے، اور دوسرا ٹیکس فوجی خدمت سے مستثنی ہونے کی وجہ سے۔ شاہپور نے یہ ٹیکس وصول کرنے کا کام ایران میں عیسائیوں کے سب سے بڑے بشپ لارڈ شمعون کے سپرد کرنا چاہا، لیکن اس نے دو وجوہ کی بنا پر ٹیکس وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک تو یہ کہ عیسائی مفلس ہیں، اور پھر دوسرے یہ کہ بشپ کا منصب ٹیکس وصول کرنا نہیں ہے۔ اسی نافرمانی کی پاداش میں شاہپور نے ایران کے بشپ لارڈ شمعون کو اور اس کے ساتھ ساتھ انگنت پادریوں کو قتل کروا دیا۔ عیسائی پادری چونکہ ایرانیوں کے پیغمبر کی تعلیمات کو علل اعلان برا بھلا کہتے تھے، اس لیے بھی ایرانی انہیں طرح طرح کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے لگے تھے۔ ہن اور گیلان قبائل کے خلاف برسر پیکار آنے سے پہلے رومن شہنشاہ قسطنطین دوم کے خلاف شاہپور کو جب فتح حاصل ہوئی تھی تو اس سے شاہپور کو یقین ہو گیا تھا کہ اب گیلانی کبھی بھی ایرانی تسلط سے روگردانی نہیں کریں گے، لیکن اس کا خیال غلط نکلا، اس لیے کہ جو ہی شاہپور نے ہن اور گیلان قبائل کی سرکوبی کے لیے شمال مشرق کی طرف رخ کیا تھا، آرمینیا کے حکمران نے موقع غنیمت جان کر اپنا سفیر اٹالی بھیجا اور رومنوں سے دوستانہ مراسم قائم کرنے کی تجویز پیش کی، اور یہ خواہش بھی کی کہ اگر کسی رومن شہزادی کی شادی اس سے کر دی جائے تو اس سے دوستانہ روابط ہمیشہ کے لیے برقرار رہیں گے۔ رومنوں کے شہنشاہ قسطنطین دوم نے اس سے اتفاق کیا اور ایک رومن منصبدار کی بیٹی جس کا نام اولمپس تھا اس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا تھا۔
اس کے ساتھ ہی رومنوں اور آرمینیا دونوں ملکوں کے مابین معاہدہ دوستی ہو گیا، جس کی روح سے آرمینیا پر رومیوں کا اقتدار تسلیم کر لیا گیا۔ دوسری طرف شاہپور نے جب لگاتار جنگوں کے بعد وحشی ہن اور گیلان قبائل کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا اور اپنی شمال مشرقی سرحدوں پر امن و امان قائم کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ رومنوں کی طرف سے ایک سردار شاہپور کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ پیشکش کی کہ دونوں حکومتوں میں مصالحت ہو جانی چاہیے۔ شاہپور مصالحت کے لیے آمادہ ہو گیا اور قیصر روم قسطنطین کے پاس اپنا سفیر بہت سے تحائف دے کر بھیجا اور ایک خط سفید کپڑے میں لپیٹ کر دیا۔ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: شاہپور شاہ شاہان قرین تارگان برادر مہر و ماہ اپنے بھائی قیصر قسطنطین کو سلام پیش کرتا ہے اور بھرپور خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ قیصر بالآخر تجربے کے بعد راہ راست پر آ چکا ہے۔ خط میں شاہپور نے مزید لکھا تھا کہ اس کے آباء و اجداد نے سلطنت کو وسعت دے کر دریائے ایسٹرومون اور مخدومیہ کی سرحدوں تک پہنچا دیا تھا اور وہ خود جاہ و جلال کے اعتبار سے تمام گزشتہ بادشاہوں پر فائق تھے، لہٰذا شاہپور اپنا فرض سمجھتا ہے کہ آرمینیا اور میسوپوٹیمیا یعنی بین النہرین کے صوبوں کو جو اس کے ہاتھ سے دھوکے سے چھین لیے گئے تھی وہ واپس لے لے۔ سن قسطنطین دوم، اگر تم گستاخانہ طور پر یہ ظاہر کرو گے جنگ میں کامیابی ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے، خواہ وہ کامیابی شجاعت کا نتیجہ ہو یا مکر و فریب کا، تو ہم تمہاری رائے سے ہرگز اعتبار نہیں کریں گے۔ جس طرح طبیب بعض وقت جسم کے خاص اعضاء کو کاٹ کر اسے جلا دینا مناسب سمجھتا ہے کہ کم از کم باقی اعضاء کام دے سکیں، اسی طرح قسطنطین کو چاہیے کہ ایک چھوٹا سا علاقہ جو اس قدر تکلیف اور خون ریزی کا موجب بنا ہوا ہے وہ ایرانیوں کے سپرد کر دے تاکہ باقی سلطنت امن و امان کے ساتھ حکومت کر سکے۔ شاہپور نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر ایرانی سفیر بغیر کسی نتیجے کے واپس آ گئے تو شاہپور موسم سرما میں آرام کرنے کے بعد رومیوں پر پھر پوری اپنی عسکری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوگا اور پھر جو بھی نتائج نکلیں گے اس کی ذمہ داری قسطنطین دوم پر ہوگی۔ اس خط کے جواب میں رومن شہنشاہ قسطنطین نے شاہپور کی تجویز سے اتفاق کرنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی شاہپور کو اس کی بے اندازہ اور روز افزوں حرص پر ملامت کر دی، اور ساتھ ہی اس نے ایک جوابی خط لکھا جس میں تحریر کیا گیا تھا کہ اگر اہل روما کسی وقت مدافعت کو حملے پر ترجیح دیں تو اسے بزدلی پر معمول نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کی میانہ روی کی دلیل ہے، اور اگرچہ کبھی کبھی ایسا ہوا بھی ہے کہ رومنوں نے لڑائی میں نیچا دیکھا ہی، تاہم جنگ کا قطعی اور آخری فیصلہ کبھی ان کے نقصان پر منتج نہیں ہوا۔ ایران کے شہنشاہ شاہپور نے جب دیکھا کہ رومن شہنشاہ قسطنطین سیدھے ہاتھوں بین النہرین اور آرمینیا سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، تو پھر اس نے جنگ کے ذریعے ہی اپنے مقبوضہ علاقے واپس لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ایک روز شاہپور اپنے مرکزی شہر مدائن میں قصر کے اندر اپنے سارے عمائدین سلطنت کے ساتھ جنگی تیاریوں سے متعلق گفتگو کر رہا تھا کہ اسے کوئی خیال گزرا، اور پھر اس نے قریب ہی رکھی ہوئی لکڑی کی ایک ہتھوڑی اٹھائی اور اپنے دائیں پہلو میں لکڑی کے چوکھٹے پر لٹکتے ہوئے پیتل کے ایک تشت پر دے ماری، اور لکڑی کی اس ہتھوڑی کا پیتل کے اس تشت پر ضرب لگنا ہی تھا کہ ایک گونجدار آواز پیدا ہوئی جس کی بازگشت تقریباً سارے محل میں سنائی دی ہوگی۔ پھر ایک محافظ اندر داخل ہو گیا اور اپنے سر کو خم کرتا ہوا وہ شاہپور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شاہپور نے لمحہ بھر کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر وہ تحکمانہ انداز میں اسے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، یوناف نام کے اس شخص کو بلا کر لاؤ جو ہمارے لشکر میں اپنی بیوی کیرش کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ اس پر وہ محافظ شاہپور کو تعظیم دیتا ہوا پلٹا اور محل سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ محافظ اپنے ساتھ یوناف اور کیرش کو لے کر آیا اور دونوں کو شاہپور کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ شاہپور اور اس کے سامنے بیٹھی قطار در قطار اس کے امراء بڑے غور اور بڑی توجہ سے یوناف اور کیرش دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس پر شاہپور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ اجنبی، جس وقت تو پہلی بار میرے سامنے آیا تھا اور مجھے جنگوں میں مفید مشورہ دینے کی پیشکش کی تھی، اس وقت میں نے تمہیں کوئی اہمیت نہ دی، چونکہ تو میرے لشکر میں شامل ہونے کا خواہش مند تھا، لہٰذا میں نے تیری خواہش کا احترام کرتے ہوئے تمہیں اپنے لشکر میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن اب میں تیری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اگر تیرے مشورے میرے لیے سود مند ثابت ہوئے تو تمہاری عزت میرے یہاں بلند ہو جائے گی۔
اس پر یوناف نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھ بادشاہ، جہاں تک ہم دونوں کا کسی سرزمین سے تعلق ہے تو اے بادشاہ تو ہمارے متعلق یہی سمجھ لے کہ اس دنیا میں ہمارا تعلق ہر ایک سرزمین سے ہے۔ جہاں تک میرے جنگی تجربے اور عسکری مماثرت کا تعلق ہے تو میں تجھے بتاؤں گا کہ میں نے کہاں کہاں جنگی صلاحیتیں حاصل کی ہیں، تاہم جو میرے جنگ کرنے کا طریقہ ہے ان سے ہی اے بادشاہ تمہیں میرے تجربے کی پختگی کا احساس ہو جائے گا۔ رومنوں کے ساتھ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے تم نے نسیبین شہر کا رخ کیا تھا۔ یہ شہر کھلے وسیع میدانوں میں واقع ہے اور اس کے ارد گرد لشکر کو گھات میں بٹھانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ بری اور بحری لشکر کے باوجود بھی تم نسیبین شہر کو فتح نہیں کر سکے۔ اس وجہ سے جہاں تمہیں اس وقت اذیت ہوئی ہے وہاں تمہارا لشکر بھی دل شکستہ ہو گیا ہے، اور پھر بعد کی جنگوں میں تمہارا لشکر رومنوں کے ساتھ جنگ نہ کر سکے گا۔ اس پر شاہپور فوراً پوچھنے لگا، دیکھ اجنبی، جو باتیں تو نے کہی ہیں وہ واقعی حقیقت پر مبنی ہیں اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ تم بتاؤ کہ مجھے رومنوں کے ساتھ جنگ کے لیے کس جگہ کی طرف جانا چاہیے؟ اس پر یوناف نے کہا، دیکھو بادشاہ، سب سے پہلے ہن اور گیلان قبائل کو اپنی مدد کے لیے آواز دو، اور جب وہ آ جائیں اور تمہارے لشکر میں شامل ہو جائیں تب تم حرکت میں آؤ اور اس جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے آمدہ شہر کا انتخاب کرو۔ آمدہ شہر کا دوسرا نام دیار بکر ہے۔ یہ شہر بادشاہ تم جانتے ہو کہ رومنوں کا ایشیا میں سب سے بڑا گڑھ خیال کیا جاتا ہے۔ اس شہر کے اطراف میں کوہستانی سلسلہ بھی ہے۔ پس بادشاہ جب ہن اور گیلان قبائل تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائیں گی تو تم اپنے لشکر کے ساتھ آمدہ شہر کی طرف کوچ کرو، اور کوچ سے پہلے ایک احتیاط ضرور کرنا، جس لشکر کے ساتھ تم کوچ کرو گی اس سے دور ایک علیحدہ لشکر تیار کر کے رکھنا۔ اس لشکر کو ہدایت دینا کہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بڑی رازداری کے ساتھ آمدہ شہر کی طرف کوچ کرے۔ دن کے وقت وہ چھپ کر بیٹھا رہے اور رات کو سفر کرتا رہے تاکہ رومیوں کو اس کے متعلق کچھ بھی خبر نہ ہو سکے، اور پھر اس لشکر کے سالار سے کہنا کہ اپنے لشکریوں کو اور اپنے خونخوار جاسوسوں کو پھیلا دی کہ جہاں کہیں بھی وہ رومنوں کی کسی مخبر یا طلایہ گرد کو دیکھیں اس پر حملہ آور ہو کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اس طرح بڑی رازداری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آمدہ شہر کے نواح میں کوہستانی سلسلوں کے اندر گھات لگا کر بیٹھ جائے، اور بادشاہ جب تمہارے مخبر تمہیں اطلاع دے دیں کہ تمہارے دوسرے لشکر نے آمدہ شہر کے گرد و نواح میں کوہستانی سلسلے کے اندر گھات پکڑ لی ہے تو تم آمدہ شہر پر حملہ آور ہو جانا، پھر یقیناً رومن شہر سے باہر تمہیں روک کر تمہارے ساتھ جنگ کی ابتدا کریں گے۔ اور دیکھو بادشاہ، آمدہ شہر پر تم بہار کے موسم میں حملہ کرنا، اس لیے کہ بہار کے موسم میں آمدہ شہر سے باہر کئی روز لگاتار ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ اس میلے میں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ان دنوں جب جنگ ہوگی تو میلے میں آنے والوں کے اندر خوف و ہراس اور بھگدڑ مچ جائے گی، جس سے رومنوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور وہ کھلے میدانوں میں تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے بجائے آمدہ شہر کے اندر ہی رہ کر تمہارا مقابلہ کرنے کو ترجیح دیں گے۔ اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، شہر کا محاصرہ کر کے تم آسانی سے فتح کر سکتے ہو۔ اور دیکھو بادشاہ، میں تمہیں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ کس طرح تم آمدہ شہر پر قبضہ کر سکتے ہو۔ اتنا کہنے کے بعد یوناف جب خاموش ہوا تو تھوڑی دیر تک شاہپور تحسین آمیز انداز میں اسے دیکھتا رہا، اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اے اجنبی، میرے مہمان، تیری گفتگو نے مجھے خاصا متاثر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تجویز تم نے پیش کی ہے اس پر عمل کر کے میں یقیناً رومنوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دیکھو یوناف، اب جب کہ میں نے تمہیں اپنی مشاورت کے لیے منتخب کر لیا ہے، جہاں کہیں بھی میرا لشکر پڑاؤ کرے گا تمہارا خیمہ میرے خیمے کے قریب نصب ہوا کرے گا تاکہ میں بروقت تم سے صلاح مشورہ کر سکوں۔ اب تم دونوں میاں بیوی جا کر آرام کرو، اس لیے کہ تمہاری نصیحتوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے میں رومنوں پر ضرب لگانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اور کیرش دونوں شاہپور کے محل کے اس کمرے سے نکل گئے تھے۔